اس آیت میں ایک شاندار عظیم شخصیت اور اس شخصیت کی زندگی میں ہونے والا ایک دردناک واقعہ اس کو بھی جانیں گے، کیونکہ 18 ذوالحجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عثمان باحیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو اب اگلے 2-3 دن بعد ان کا یوم شہادت ہوگا، تو آج انشاءاللہ قرآن پاک ہی کے ذریعے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسا واقعہ آپ کی لائف میں پیش آیا اور یوں سمجھے کہ جب بھی اس واقعے کو سنتے ہیں دل غمزدہ بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کی مظلومیت، پھر آپ کا اللہ کی رضا پر راضی رہنا، آپ کا صبر کیسا تھا، یہ سب جاننے کو موقع ملتا ہے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ترجمہ کنز العرفان، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو، یعنی اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے، اور وہ بالکل نہ بدلے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، سابقین اولین، یعنی اعلان نبوت کے بعد جلد ہی ایمان قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کا 4تھا یا 5واں نمبر ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ون آف دا ارلیسٹ، سب سے اولین اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ، یعنی جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری نبی پاک نے اپنی زبان مبارک سے عطا فرمائی، اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں کہتے ہیں نا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، یعنی وہ 10 شخصیات جن کو جنت کی خوشخبری ملی، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عثمان غنی از ون آف دیم۔ آپ بھی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں۔ اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان پر اعتماد دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، یعنی کسی بھی نبی کی، صرف نبی پاک کی نہیں، کائنات میں ہی از ون اینڈ اونلی ان آل یونیورس، پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہ جن کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ صرف اور صرف اعزاز ملا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا، یہاں اس میں بڑے اعتماد کی بات بھی پتہ چلتی ہے۔ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں اور جن کی بچیاں جوان ہو جائیں، میری بات جلدی وہ سمجھیں گے، یا بڑے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کا رشتہ کیا ہوگا، کہ بہن کا رشتہ کرنا یا اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے والد کو بڑی فکر ہوتی ہے، بھائی کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ کسی اچھے گھرانے میں کسی اچھے شخص کے یہاں رشتہ ہو جائے۔ اچھا، یہ ایک ایسا زندگی کا یوں سمجھے رسک ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ جو اپنی بیٹی کا رشتہ غلط آدمی سے کرے، اپنے طور پر اس نے چیک کر ہی لیا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا، لفافہ کھلنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کیا نکلا ہے۔ یہ شادی کے جتنے بھی جھگڑے ہیں جو شادی کے بعد معاذ اللہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، یا ظلم زیادتی کی داستانیں ہم سنتے ہیں، ایسا نہیں ہر جگہ مرد ہی غلط ہو، عورت کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن دونوں خاندان اپنے طور پر پوری انکوائری نارملی کر لیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اتنے اچھے طریقے سے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، اتنا پیار سے مل رہے ہوتے ہیں، جب بھی ملیں بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد اصل کہانی کھلتی ہے کہ بھائی اندر سے نکلا کیا۔ تو یہ ون آف دا بگیسٹ رسک آف دا لائف ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کے رشتوں میں خوشیاں عطا فرمائے، جن کے رشتے ہونے اللہ ان کو ایک بہت ہی نیک صورت نیک سیرت پارٹنر عطا فرمائے، لائف خوشگوار گزرے۔ لیکن یہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کرے اور اس بیٹی کا انتقال ہو جائے، اب وہی والد اپنی دوسری بیٹی جس گھر میں دے اسی گھر میں دے، تو آپ سوچیں کہ پہلی بیٹی کے ساتھ کتنا شاندار ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کتنا شاندار برتاؤ انہوں نے کیا ہوگا کہ اپنی دوسری بیٹی بھی
اگر بندہ اسی کے گھر میں دے دے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر کتنی بڑی شان ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جاتی ہیں تو نبی پاک علیہ السلام ان کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر پیارے آقا علیہ السلام اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دیتے ہیں، اور اس طرح کا فرمان بھی ملتا ہے جس کا مضمون ہے کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد، یعنی یہ یاد رہے کہ ایک وقت میں 2 بہنیں کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے، مگر ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو اور دوسری بیٹی دی جائے تو آپ فرماتے ایک کے بعد مجھے ایک ایک کر کے 40 بیٹیاں دینی پڑتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ تو یہ انداز، یہ محبت، یہ پیار، تو یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیا عظیم شخصیت تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سبحان اللہ اسی مبارک وصف جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا یہ ایسا مشہور لقب ہے نا، آپ صرف پاکستان میں نہیں، آپ افریقہ میں جا کے کسی مسلمان سے پوچھیں ذو النورین کون ہے، کسی عربی سے پوچھیں، کسی انڈونیشین سے پوچھیں، all around the world everybody knows him as ذو النورین۔ سبحان اللہ، ذو النورین کا مطلب ہے 2 نور والا، ٹھیک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے، یعنی نبی پاک کے دربار سے دوشالہ یعنی 2 چادریں نور کی آپ کو ملی ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ تو نبی پاک کے در سے 2 نور کی چادریں عطا ہو گئی اور آپ ذو النورین بن گئے۔ اچھا صرف انسانوں میں آپ ذو النورین نہیں ہیں، مشہور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب یہاں ان خلیفۃ المسلمین صحابہ کرام میں آپس میں پیار دیکھیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ عثمان وہ ہیں کہ انہیں فرشتے ذو النورین کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں نبی کے نور 2 لے کر وہ ذو النورین کہلائے، نبی کے نور 2 لے کر وہ ذو النورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ اب یہ چھوٹا سا کنفیوژن کہہ لیں، مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے۔ ہر آدمی ذو النورین کس کو کہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کو۔ ذرا زور سے نام لے لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کیا عظیم ہستی ہے۔ اب کوشچن یا کنفیوژن یہ کریٹ کی جاتی ہے کہ جناب نبی پاک نور تھے یا نہیں تھے؟ مجھے ایک بات بتائیں، جس کی 2 صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں وہ ذو النورین ہو جائے تو خود نبی پاک کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ لفظ ذو النورین ہی اس کنفیوژن کو کلیئر کر رہا ہے کہ سبحان اللہ میرے آقا تو وہ ہیں کہ جس پر نظر فرما دے اسے نورانی فرما دیتے ہیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا، میرے آقا نے تو اس عالم کو جگمگا دیا۔ تو نبی پاک الحمدللہ اللہ کی عطا سے ہیں وہ نور والے ہیں کہ سبحان اللہ سارے عالم کو آپ نے جگمگایا، سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال خلافت کی۔ آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق کی جب شہادت ہوئی تو مسلمانوں کی اکثریت رائے نے یہ مشورہ کیا اور حضرت عثمان غنی خلیفہ مقرر ہوئے۔ 12 سال تک آپ امیر المومنین یعنی خلیفۃ المسلمین رہے۔ 18 ذو الحجہ 35 سنہ ہجری کو کئی دن بھوکے پیاسے رہ کر نہایت مظلومیت کے ساتھ آپ شہید کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے۔ یہ اصل میں قدرت کا ایک راز تھا۔ ہاں، جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے نا، اب آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ یہ قدرت کا ایک راز تھا جو ہو کر رہنا تھا۔
پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہ ذکر موجود تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار غیب کی خبر دیتے ہوئے بتا دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ شہید ہوں گے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا وہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹا. ایک غیر مسلم تھا، یہ اس کی سازش تھی، اور اسی سازش کے نتیجے میں مصر کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا. 40 دن تک آپ کو بھوکا پیاسا قید رکھا گیا، مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے. آپ کی شہادت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم نے جو پارہ 21 کی سورہ احزاب کی 23ویں آیت سننے کی جو ہم نے سعادت پائی ہے، اب ذرا اس آیت کو ایلوبریٹ کرتے ہیں، مزید سمجھتے ہیں. آیت کریمہ کی ذرا مختصر وضاحت سنیے گا. من المؤمنین رجال صدقوا، مسلمانوں میں کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا. ما عاہد اللہ علیہ، کیا سچا کر دکھایا؟ اس وعدے کو، اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن زید، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کرام نے اپنے آپ پر یہ وعدہ لے لیا تھا، عہد کیا تھا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آخر وقت تک رہیں گے، ان کی بات، ان کو فالو کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ ہم شہید کر دیے جائیں. تو چنانچہ یہ اپنے وعدے پر آخری وقت تک قائم رہے. اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا. یعنی حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہادت کا رتبہ پا چکے تھے، اپنا وعدہ پورا کر دیا، منت ان کی پوری ہو گئی. اور آگے قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اور بالکل نہ بدلے. تو حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اس رتبہ شہادت کے انتظار میں ہیں، اور یہ سب وہ صحابی ہیں جو اپنے وعدے سے بالکل نہیں بدلے. سبحان اللہ. یعنی یہ قدرت کی طرف سے ہونا تھا، اور یہ منتظر تھے شہادت کے لیے، کیونکہ نبی پاک کی زبانی بھی سن چکے تھے، اپنے آپ سے بھی وعدہ لے لیا تھا، موت سے ڈرنے والے تھے نہیں، اور شہادت کا مرتبہ مل جائے تو سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار احد پہاڑ تشریف لے گئے. آپ میں سے جو مدینے پاک گئے ہیں انہوں نے احد پہاڑ ضرور دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے. بلکہ جو گئے ہیں اللہ انہیں بھی عطا فرمائے، کیونکہ جو ہو کر آتا ہے اسے اور محبت بڑھ جاتی ہے. مدینہ مکہ وہ شہر ہے جس نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپ رہا ہے، جس نے دیکھ لیا وہ اور تڑپ رہا ہے. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. دل میں آگ اور بڑھ جاتی ہے، محبت اور بڑھ جاتی ہے. تو جبل احد جو ہے وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آل ٹوگیدر یہ 9 میل لمبا پہاڑ ہے. یہ پورا سمجھ لیں رینج آف ماؤنٹینز ہے. اور یہ احد پہاڑ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب ذرا غور کیجئے، پہاڑ نبی پاک سے محبت کر رہا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ جائے گا. اب علماء نے اس میں بڑی پیاری ڈیبیٹ کی اس حدیث کے تحت. مجھے بتائیے، پہاڑ تو بے جان ہوتا ہے نا، پتھر ہوتا ہے، پتھر محبت کر رہا ہے نبی پاک سے تو جنت میں جائے گا، تو اگر امتی نبی پاک سے محبت کرے گا تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت رسول اگر سچی ہے تو انشاءاللہ یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. اچھا، نبی پاک ایک بار جبل احد پر تشریف لے گئے. اچھا، نبی پاک کے ساتھ کون کون ہے؟ ذرا اب یہ تھوڑا سا یاد رکھنا ہے آپ نے. حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق ہیں، اور حضرت عثمان غنی ہیں. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اور خود نبی پاک. 4 افراد ہیں. آپ پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ پر زلزلہ آنا شروع ہو گیا. اچھا، ارتھ کویک، زلزلہ آج بھی وہ آفت ہے جس کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا. دنیا میں ہونے والے بہت سارے حادثات پہلے سے پتہ چل جاتے ہیں، طوفان آنے والا ہے، آندھی آنے والی ہے، بارش آنے والی ہے، فلاں چیز، بٹ nobody knows about ارتھ کویک. کب زلزلہ آئے گا کبھی بھی پہلے سے نہیں بتایا جا سکتا. اچھا، آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے. یہ کیسی اللہ کی قدرت کا نظارہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے شہر منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے.
اب زلزلہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ بات ہے 1400 سال پرانی. جب زلزلہ آیا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال، نبی پاک کا معجزہ اور اتھارٹی دیکھیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. ذرا سمجھیے گا. اچھا اب مجھے بتائیے ایک نبی کون ہے؟ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صدیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. 2 شہید کون ہیں؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ 2 شہید کون ہیں. اللہ اکبر. اور یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے. چلے ایک اور آج عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. شہید تو بندہ دنیا سے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے نا، زندہ زندہ تو شہید نہیں ہوتا. حضرت عثمان غنی ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں، اور آقا کیا فرما رہے؟ تجھ پر ایک نبی، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف. یہ بھی یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب میرے آقا بعد میں کیا ہونا یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بھی شہید ہوں گے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوں گے. اچھا اس مسئلے کو میں ذرا آگے جا کے بتاتا ہوں، مگر پہلے ذرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کی تو بات کر لیں. کیسی ٹھوکر ہے، کیسی ایڑیاں ہیں کہ جناب جب نبی پاک نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی تو وہ زلزلہ رک گیا، احد پہاڑ ساکت ہو گیا. سبحان اللہ. عشق والے کہتے ہیں زلزلہ نہیں تھا، احد تو نبی پاک کی آمد پر جھوم رہا تھا، جھوم رہا تھا کہ میری قسمت جاگ اٹھی کہ سرکار دو عالم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی مجھ پر آ گئے. مگر سائنٹیفکلی ہم کیا کہیں گے؟ جناب زلزلہ تھا اور نبی پاک کی ٹھوکر سے رک گیا. آئے ہائے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا معجزہ دکھائیں اور سیدی اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہ جائے. آپ کہتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یعنی نبی پاک کی ان مبارک ایڑیوں کی شان تو دیکھیں کہ آقا ٹھوکر لگاتے ہیں اور احد کا زلزلہ رک جاتا ہے. تو یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ہونا کیا ہے، کون شہید ہونا یہ بتا دیا. اٹ مینس دے بوتھ نو ویری ویل. بلکہ ان کا ایسا عقیدہ تھا، ہمارا بھی ہونا چاہیے، کہ نبی پاک کی زبان سے نکل گیا پہاڑ ہل سکتا ہے، یہ بات ہو کر رہنی ہے. تو حضرت عمر فاروق نوز ویری ویل کہ مجھے بھی شہید ہونا ہے. حضرت عثمان غنی، اچھا حضرت عثمان غنی کو تو ایک اور جگہ بھی نبی پاک نے کس طرح مزید بتایا، یہ بھی حدیث سن لیجیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کمرے میں تھے. دروازے پر دستک ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور جو اس میں سے آئے اسے جنت کی بشارت دے دو. یعنی جو دروازے میں داخل ہو اسے جنت کی بشارت. اب یہ دیکھیں جنت کی بشارت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ بھی نبی پاک کا ذرا علم غیب دیکھیے. جنت کی بشارت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پہلے تو دروازہ کھل کے کون آنے والا یہ پیارے آقا کو پتا ہے. اچھا جو آنے والا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ہمیں کنفرمیشن ہے کسی کے پاس؟ ہم دعا تو کرتے ہیں بٹ نوبڈی نوز، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. مگر جنت کی بشارت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، یہ بھی معلوم ہے، اور اللہ کی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ بھی معلوم ہے. تو کتنا کچھ معلوم ہے. دروازہ کھولو، جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے. کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دروازہ کھولی، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا. پھر دروازے پہ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا دروازہ کھولو، جو آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق دروازے سے آ رہے ہیں، ان کو بھی خوشخبری دے دی کہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی. انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، آ کے بیٹھ گئے. تیسرا ہوا دروازہ کھولو، لیکن نبی پاک نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، کہ جو بھی آ رہے ہیں دروازہ کھولنا اور آنے والے کو بتا دو ایک مصیبت ہے جو انہیں پہنچے گی اور اس کے بعد یہ جنتی ہے. دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لک ایٹ دا نظر پاک آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو یہ بھی پتا ہے دروازے کے پیچھے کون ہے، یہ بھی پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور یہ بھی پتا ہے وہ جنتی ہیں، وہ شہید بھی ہوں گے، تکلیف بھی پہنچے گی اور جنت میں بھی جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کو دروازہ کھولنے والے نے کہا حضور آپ کے لیے جنت کی بشارت تو ہے مگر ایک مصیبت بھی آپ کو پہنچے گی اس سے پہلے.
کیا دل ہے، کیا جذبہ ہے، کیا صبر ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا جناب پہلے یہ بھی چلو کنفرمیشن ہو، جو لوگ کہتے ہیں نا بات کیا کرو بھائی حدیث کی قرآن کی، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے. دیکھیں کتنے سارے عقائد کے باب کھلتے چلے جا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کون سی نالج تھی، نالج آف انسین تھی یا نہیں، علم غیب تھا کہ نہیں. مجھے بتاؤ شہید ہونا ہے، اس سے پہلے نبی پاک احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں، اور اس باغ کے اندر پیارے آقا فرما رہے ہیں دروازہ کھولو جنت کی خوشخبری دے دو. اس سے زیادہ نالج، اللہ اکبر. اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ کچھ ہونا یہ بھی بتا دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ایک مصیبت بھی پہنچے گی اور میں شہید بھی ہو جاؤں گا، تو جنت کی خوشخبری ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا. اور مصیبت کے بارے میں کہتے ہیں اللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، اگر مصیبت آنی ہے تو اللہ کی مدد سے میں اس میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. اچھا یہاں ایک اور بات سمجھنے والے، اچھا یہ تھوڑا سا میں ریلیٹ کروں گا کربلا والوں سے بھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کی خبر بھی بچپن سے بڑی مشہور تھی. نبی پاک کو بچپن میں فرشتوں نے آ کے بتا دیا تھا کہ یہ شہید ہوں گے. بی بی فاطمہ کو پتا تھا، مولا علی کو پتا تھا. یہاں بھی آپ نے سمجھ لیا کہ حضرت عثمان غنی کو بھی پتا تھا، حضرت عمر فاروق کو بھی پتا تھا آپ شہید ہوں گے. نہ کربلا والوں نے اور نہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی نے کبھی نبی پاک سے کہا ہو کہ حضور آپ کی دعائیں تو رب قبول فرماتا ہے، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، دعا کر دیں. بی بی فاطمہ کہتی کہ حضور دعا کریں آپ کے نواسے حسین کو شہید نہ کیا جائے. مولا علی کہتے ہیں حضور اتنا پیار کرتے ہیں حسین سے، آپ ان بچوں کو اپنے کاندھوں پر سواری کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا انہیں شہید نہ کیا جائے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نبی پاک سے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں حضور آپ نے کہا تھا ہم شہید ہوں گے، آپ کرم کر دیں ہمیں اس مصیبت سے بچا لیں. نہیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے. ان کے پاس سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. منڈو بڑی آسک کسی نے نہیں کہا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے. کیوں؟ وہ سب امتحان کے لیے راضی تھے، وہ سب امتحان کے لیے پریپئر تھے. انہیں خوشی تھی، اس امتحان کی بھی خوشی تھی کہ اگر رب اسی میں راضی ہے تو ہم رب کی امتحان میں راضی ہیں، ہم اس آزمائش میں راضی ہیں. یہ سیکھنے والی باتیں ان واقعات سے حضرت عثمان غنی کو معلوم تھا. اور ہمیں پتہ کیا چلا کہ نبی پاک کو کیا کیا معلوم ہے. شاعر کہتے ہیں نا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، خدا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، وہی ہیں پے کرے شرم و حیا وہ ذوالنورین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے ملنے کو یعنی آخرت کو محبوب رکھنا چاہیے. ہم تو موت سے ڈرتے ہیں نا، نیک لوگ نہیں ڈرتے، اللہ والے نہیں ڈرتے. حدیث پاک سنیے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. ہائے ہائے، اللہ ایسا شوق دے کہ رب سے ملاقات کا شوق ہو جائے. دنیا میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ مرنے سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے لوگوں کو، ارے سب چھوٹ جائے گا، ساری لگژری چلی جائیں گی، ساری چیزیں چلی جائیں گی. مرنا پھر بھی ہے. جس کو دنیا سے بہت زیادہ محبت ہے، جو مرنا نہیں چاہتا، مرنا اس کو بھی پڑے گا. لیکن مزہ یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر اگر آخرت کو محبوب کر لے تو نہ مرنے کا خوف ہوگا، نہ جناب تکلیف ہوگی، بلکہ بندہ راضی رہے گا. وہ کہتے ہیں نا جان دے دو وعدہ دیدار پر. جو عاشق رسول ہے نا اس کو موت تو تحفہ لگتی ہے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے. کیوں؟ قبر میں سرکار کا جلوہ دیکھیں گے نا. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی.